السلام علیکم معزز دوستو، روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری قدیم عادت ہے کہ اس مہینے میں دریائے نیل کی بین چڑھاتے ہیں، اگر ہم یہ بین نہ چڑھائیں تو دریائے نیل میں پانی نہیں آتا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو ایک باکرہ یعنی بالغ لڑکی کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو، اس کے والدین کو دے دلا کر رضامند کر لیتے ہیں اور اسے بہت عمدہ کپڑے اور قیمتی زیور پہنا کر بنا سوار کر دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا پانی چڑھ آتا ہے، ورنہ پانی نہیں چڑھتا۔ سپہ سالار اسلام حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر فتح نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ باز رہیں، دریائے نیل کا پانی نہیں چڑھا، مہینہ پورا نکل گیا لیکن دریا خشک پڑا ہوا ہے۔ لوگ تنگ آ کر ارادے کرنے لگے کہ وہ مصر کو چھوڑ دیں، یہاں کے بندوبست ترک کر دیں۔ وفات مصر کو خیال گزرتا ہے اور وہ دربار خلافت کو اس سے متعلق فرماتے ہیں۔ اسی وقت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا، اب میں اپنے اس خط میں ایک پرچہ دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں، تم اس سے لے کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرچے کو نکال کر پڑھا تو اس پر تحریر کیا تھا کہ خط ہے اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے اور اہل مصر کی طرف سے دریائے نیل کی طرف، بعد حمد و ثنا کے مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے بہہ رہا ہے تو خیر نہ بہ، اور اگر اللہ تعالیٰ واحد و قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے روا کر دے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت امیر اکثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی نہ گزری تھی کہ پانی آ گیا اور دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرائی کا پانی چلنے لگا، اور اسی وقت مصر کی خشک سالی تر ہو گئی اور گرانی ارزانی سے بدل گئی، خط کے ساتھ ہی خطہ کا خطہ سرسبز ہو گیا اور دریا پوری طرح روانی سے بہہ رہا تھا۔ اس کے بعد ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی اور مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ معزز دوستو، اسی طرح کی اسلامی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرتے جائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔